اگر ہم لوگ نماز کے اعتبار سے لوگوں کا جائزہ لیں تو آپ کو 3 بڑی کیٹیگریز ملیں گی، 3 مختلف قسم کے لوگ ملیں گے نماز کے اعتبار سے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہی نہیں، بالکل ہی نہیں پڑھتے، یا کبھی کبھی جمعے کی پڑھ لی، اور نہ صرف نماز پڑھتے ہی نہیں بلکہ ان کو نماز نہ پڑھنے پہ کوئی فکر بھی نہیں ہوتی، بالکل مطمئن ہوتے ہیں، ان کو کوئی افسوس بھی نہیں ہوتا، ان کو یہ گناہ بھی نہیں لگتا کہ میں نے نماز نہیں پڑھی، اور بالکل جو ہے ریلیکس ہوتے ہیں اس پہ۔ میرا ایک دوست تھا، جب بھی میں نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتا تھا تو نماز کا وقت ہوتا میں اس کو کہتا تھا چل یار آج نماز پڑھتے ہیں، تو مجھے مذاق میں آگے سے کہتا تھا یار جا کے میرے حصے کی نماز بھی تو ہی پڑھ لی، ٹھیک ہے؟ تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا ٹھیک ہے پھر جنت میں تیرے حصے کی حور بھی میں لے لوں گا۔ تو کہنے لگا نہیں حور پہ کوئی کمپرومائز نہیں، حور اپنی اپنی۔ تو میں نے کہا پھر نماز پہ بھی کوئی کمپرومائز نہیں، نماز بھی اپنی اپنی، ٹھیک ہے؟ تو وہ جب جنت کی لذتوں کا اور جنت میں لطف حاصل کرنے کا وقت آتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہم پہلی صف میں ہوں، جنت کی سارے نعمتیں ہم حاصل کرنے میں سب سے پہلے ہوں، لیکن اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جن اعمال کے کرنے کی ضرورت ہے ان میں سب سے پیچھے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایک وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہی نہیں، ان کو فکر بھی کوئی نہیں۔ دوسری کیٹیگری نمازیوں کی وہ ہے جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن فکر نہیں ہوتی انہیں نماز کی فکر نہیں ہوتی، غفلت سے پڑھتے ہیں، کبھی وقت پہ پڑھ لی، کبھی تاخیر سے پڑھ لی، اور نماز کا وقت نکلتا گیا بالکل آخری وقت میں پڑھ لی، نماز پڑھتے ہوئے نہ قیام صحیح طریقے سے کیا، نہ رکوع صحیح طریقے سے کیا، نہ سجدہ صحیح طریقے سے کیا، اور نماز میں پڑھنے میں بھی سورتوں کا اور جو بھی تسبیحات ہیں ان کو بھی صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا، تو مطلب غفلت کے ساتھ نماز پڑھنا بغیر فکر کے۔ اور یہ وہ کیٹیگری ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بڑی سخت وعید بتائی ہے، فویل للمصلین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ ویل للمصلین۔ اب اس آیت کا ترجمہ کیا آتا ہے کہ ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے، خرابی ہے ایسے نمازیوں کے لیے، تباہی ہے ایسے نمازیوں کے لیے، افسوس ہے ایسے نمازیوں کے لیے۔ مختلف ترجمے آتے ہیں، ایک ترجمہ اس کا یہ آتا ہے کہ ویل ہے ایسے نمازیوں کے لیے۔ تو اس آیت سے ایک چیز تو پتہ لگ گیا کہ اللہ تعالیٰ جو بات کر رہا ہے نمازیوں کی، مسلین ایسے نہیں بے نمازی ہیں نمازی، لیکن پھر بھی اس کے بعد کیا ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے۔ جو ترجمہ ہے کہ ویل ہے ایسے نمازیوں کے لیے، اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ویل جو ہے جہنم میں ایک وادی کا نام ہے، جہنم کی ایک وادی ہے ویل نام کی، اور اس کی آگ اتنی شدید ہے کہ باقی جہنم کی آگ اس وادی سے دن میں 400 دفعہ پناہ مانگتی ہے، کہ اس جہنم کی وادی کی آگ اتنی شدید ہے کہ جہنم کی باقی آگ بھی پناہ مانگتی ہے اس وادی سے، کہ 400 دفعہ دن میں، کہ کہیں اس کی شدت اتنی زیادہ ہے۔ تو ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں غافل رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا، فویل للمصلین الذین ھم عن صلاتہم ساہون، کہ وہ لوگ ہیں جو کہ اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں، ان کو اپنی نمازوں میں فکر نہیں ہوتی۔ تو دوسری کیٹیگری یہ ہوگی کہ جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اپنی نمازوں سے غافل ہیں، غفلت سے پڑھتے ہیں، فکر نہیں ہے۔ تیسری کیٹیگری وہ ہے جو کہ اپنی نمازوں کی فکر کرنے والے لوگ ہیں، جن کو اپنی نماز کی فکر رہتی ہے۔ اس کے اوپر انشاءاللہ بات کریں کہ فکر نماز کی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل کرے جن کو اپنی نمازوں کی فکر ہو۔ نماز صرف پڑھنی نہیں ہوتی، نماز صرف ادا نہیں کرنی ہوتی، بلکہ اس کی فکر بھی کرنی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز صرف پڑھا نہیں کرتے تھے بلکہ ان کو فکر رہا کرتی تھی اپنی نماز کی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ گھر میں مل جل کے بیٹھتے تھے، مشغول ہوتے تھے، لیکن جو ہی نماز کا وقت ہوتا تھا تو وہ بالکل ایسے ہو جاتے تھے جیسے وہ ہمیں پہچانتے ہی نہیں، تو نماز کی فکر، نماز کا جب وقت ہوا تو اب فکر ساری نماز کی طرف چلے گی، گھر والوں کی فکر ختم ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اس دنیا سے جانے کے جب تشریف لے جانے کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر غشی کے عالم میں رہتے تھے، آپ پہ غشی طاری رہتی تھی۔ جو ہی ہوش آتی تھی تو کیا کہتے تھے کہ کیا نماز کا وقت ہو گیا؟ تو صحابہ عرض کرتے تھے یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ بلال سے کو اذان دے اور ابوبکر سے کو کہ نماز پڑھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غشی کے عالم میں چلے گئے، پھر ہوش آئی، پھر سوال کیا، کیا سوال کیا؟ کیا نماز کا وقت ہو گیا؟ پھر صحابہ نے یہی عرض کیا یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ پھر آپ نے یہی فرمایا کہ بلال سے کہو کہ اذان دے اور ابوبکر سے کہو کہ نماز پڑھائے۔ تو اس حالت میں بھی فکر کس چیز کی ہے؟ فوراً اٹھتے ہی دنیا کی اور کسی بات کی فکر نہیں، کہ اپنی نماز کی فکر، کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔
اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری وقت تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو جاتے جاتے اپنی امت کو کس چیز کی فکر دلا کر گئے؟ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت اپنی نماز کی فکر کرنا، اپنی نماز کی فکر کرنا اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا۔ آخری وصیت بھی امت کو کس چیز کی دے کے گئے؟ نماز کی فکر کی، کہ اپنی نمازوں کا خیال رکھنا۔ عمر رضی اللہ عنہ کو جب خنجر لگا، نماز پڑھا رہے تھے اور خنجر لگا تو خنجر زہر آلود تھا، اب خنجر کا اثر جب ہوا تو آپ رضی اللہ عنہ گر گئے اور بے ہوش ہو گئے، اور آپ کو اٹھا کر جب گھر لے جایا گیا تو بے ہوشگی کی حالت میں ہی تھے، اور اچانک جب آپ کو ہوش آئی تھوڑی سی تو پہلا سوال کیا کیا؟ پہلا سوال حل صلیتو، میں نے نماز پڑھ لی تھی؟ حل اکملت الصلاۃ، کہ میری نماز مکمل ہو گئی تھی؟ اپنے مال کا نہیں پوچھا، اپنے گھر کا نہیں پوچھا، یہ نہیں پوچھا کس نے مارا ہے، یہ نہیں پوچھا کہ کیا ہوا، پہلی فکر کس چیز کی تھی؟ ہوش آتی کہ کیا میں نے اپنی نماز مکمل کر لی تھی؟ تو نماز کی جو فکر ہے، یہ صحابہ میں نماز کی فکر تھی، وہ نماز پڑھا نہیں کرتے تھے بلکہ وہ فکر کیا کرتے تھے اپنی نمازوں کی۔ اسی طریقے سے عمر رضی اللہ عنہ کی ایک مرتبہ کسی کام میں مشغول ہو گئے تو مغرب کی نماز جو وہ اس میں تاخیر ہوگی، یہاں تک کہ وہ ستارے نظر آنا شروع ہو گئے، وقت کافی آگے چلا گیا، ایک دم سے نماز کا خیال ہے، اب نماز پڑھی اور اتنا غم ہوا اس تاخیر کا کہ مجھ سے نماز میں تاخیر ہوگی کہ 2 غلام آزاد کیے، 2 غلام آزاد کیے کہ میری ایک نماز نماز میں تاخیر ہو گئی ہے۔ تو فکر جب ہوتی ہے انسان کو تو پھر اس کا ازالہ کرنے کے لیے، اس کا کمپنسیٹ کرنے کے لیے انسان اپنی زندگی میں فکر کرتا ہے کہ کسی طریقے سے میں اس جو مجھ سے غلطی ہوئی ہے یا مجھ سے جو کمزوری رہ گئی اس کو دور کر دیا جائے۔ عبید اللہ بن عمر قراریری رحمۃ اللہ علیہ، یہ امام بخاری اور امام مسلم کے استاد تھے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ان کے پاس کچھ مہمان آئے اور مہمانوں کے ساتھ مصروف ہو گئے، انہیں اندازہ نہیں ہوا کہ عشاء کی جماعت کا وقت چلا گیا۔ جماعت عشاء سے پڑھتے تھے، ظاہر ہے نمازیں جماعت سے پڑھا کرتے تھے۔ اچانک خیال آیا کہ جماعت کا وقت چلا گیا، فوراً اٹھے اور مسجد کی طرف گئے۔ جب مسجد کی طرف گئے کہ مجھے جماعت مل جائے، آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ جماعت ہو چکی ہے اور مسجد خالی ہے، سب لوگ اپنے گھر کو چلے گئے۔ پھر دوسری مسجد میں گئے، دوسری میں دیکھا کہ شاید مجھے جماعت مل جائے، وہاں پہ بھی ایسا ہی معاملہ دیکھا کہ لوگ گھروں کو جا چکے تھے۔ تیسری مسجد میں گئے، بہت ساری مساجد چیک کی کہ شاید مجھے عشاء کی جماعت مل جائے، نماز کی بات نہیں کروں، جماعت مل جائے۔ اسی فکر میں گئے اور جتنی بھی مساجد میں گئے سب جگہ پہ لوگ گھر کو جا چکے تھے، اسی غم کی حالت میں واپس آئے گھر۔ اب حدیث تو پتہ تھی کہ جو نماز جماعت سے پڑھی جاتی ہے وہ اکیلے نماز پڑھنے کی نسبت 27 گنا افضل ہے، اس کے 27 درجہ سے زیادہ ہے۔ اب یہ حدیث پتہ تھی تو ہم نماز پڑھنا شروع ہو گئے۔ عشاء کی نماز پڑھی، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 27 دفعہ نماز پڑھی، 27 دفعہ نماز پڑھی کہ جو اجر میرا مس ہو گیا جماعت کی وجہ سے، میں کسی طریقے سے وہ اجر حاصل کر لوں کہ میں 27 نمازیں 27 دفعہ نماز پڑھنے کے بعد پھر جب رات کو سوئے تو رات کو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ گھوڑوں کی ریس ہو رہی ہے، ہارس ریسنگ ہو رہی ہے، اور گھوڑے بھاگ رہے ہیں اور یہ بھی کسی گھوڑے پہ بیٹھے ہیں، گھوڑے پہ سوار ہیں، اور اپنے گھوڑے کو بہت زیادہ زور لگا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے میرا گھوڑا آگے نکل جائے۔ تو جو آگے لوگ گزر چکے ہیں، جو گھوڑے جن کے گھوڑے آگے ہیں، ان میں سے ایک گھڑ سوار پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے ان کی طرف، کہتا ہے عبید اللہ اپنے گھوڑے کو تھکانے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ زور مت لگاؤ، تمہارا گھوڑا ہم سے آگے نہیں گزر سکتا، کیونکہ ہم نے عشاء کی نماز جماعت سے ادا کی اور تم نے عشاء کی نماز بغیر جماعت کے پڑھی ہے۔ اتنا ادا کرنے کے باوجود بھی کیا ہے کہ جو اجر نماز جماعت کے ساتھ تھا وہ بغیر جماعت کے ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ تو کیا تھا؟ فکر تھی، اپنی نمازوں کی فکر تھی ان لوگوں کو کہ کسی طریقے سے ہم اپنی نمازوں کو وقت پہ ادا کریں اور احسن طریقے سے ادا کریں۔ اسی طرح مجھے ایک پچھلے دنوں فیس بک پہ ایک نوجوان نے میسج بھیجا، اس نے مجھے میسج بھیجا اور اس نے اپنی ایک بیماری کا ذکر کیا۔ ایک وہ نوجوان تھا، اس نے کہا کہ میں آپ کے لیکچر سنتا ہوں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے، تو میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا۔ اور نے بتایا کہ مجھے ایک بیماری ہے، اور بیماری کیا تھی کہ اس بیماری کی وجہ سے اس کے جسم کے سارے مسلز جو تھے وہ مسلز کام نہیں کرتے تھے، اتنے ویک ہو چکے تھے کہ وہ مسلز کام نہیں کرتے تھے، اور بالکل ویل چیئر کے اوپر ہے۔ اس نے کہا کہ میں بالکل ویل چیئر پہ ہوں اور میرے جسم کے کوئی مسلز کام نہیں کرتے، میں ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتا صحیح طریقے سے، میں چل پھر نہیں سکتا۔ تو میں نے آپ سے یہ سوال کرنا تھا کہ میں نماز پڑھتا ہوں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میرے پاس وضو کرانے کے لیے کوئی نہیں ہوتا، وضو کرانے کے لیے کوئی نہیں ہوتا،
تو میں اس صورت میں کیا کروں؟ تیمم کر کے نماز پڑھ لیا کروں۔ اب اس نوجوان نے جب یہ سوال پوچھا تو یہ فقہی مسئلہ ہے، تو میں اس جواب تو رہ گیا پیچھے، تو میں اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا، حیران تھا کہ اس نوجوان کو اپنی نماز کی فکر دیکھو کہ جو ہل نہیں سکتا، اور اس کو فکر یہ ہے کہ میں اپنا وضو کیسے کروں، میں اپنی نماز کیسے وقت پہ کروں۔ تو مجھے خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے نوجوانوں کو صحت دی ہوئی ہے، اتنا کچھ عطا کیا ہوا ہے، اور وہ نوجوان جب اپنی ساری زندگی دوسری فکروں میں لگا دیتے ہیں، کوئی کھیل کود میں لگا ہوا ہے، کوئی گیمز میں لگا ہوا ہے، کوئی گاڑیوں کی فکر میں لگا ہوا ہے، کوئی اپنے دوستوں میں مشغول ہے، قیامت کے دن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے نوجوان کو جب سامنے کھڑا کر دے گا کہ دیکھو یہ تو ہل بھی نہیں سکتا تھا، یہ تو وضو بھی خود نہیں کر سکتا تھا، اس کے باوجود یہ شخص اپنی نماز پڑھتا تھا، تو تم لوگوں کو ایسی کیا چیز تھی کہ جس نے نماز سے دور رکھا؟ تو میں بڑا حیران ہوا۔ تو میں نے کہا کہ آج ہم اللہ کے ولی ڈھونڈتے پھرتے ہیں، تو یہ اللہ کے ولی ہیں، حقیقت میں ایسے لوگ ہیں اللہ کے ولی کہ جو اتنی مشکل حالت میں رہتے ہوئے ان کو اپنی نماز کی فکر ہے۔ تو جن لوگوں کو اللہ نماز کی فکر عطا کرتا ہے نا، پھر وہ اپنی نماز کو ادا کرنے کے لیے ہر راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہماری نماز میں تاخیر نہیں ہو۔ اور جس نے نہیں پڑھنی، جس کے اندر فکر نہیں ہے، تو وہ پھر نماز چھوڑنے کے لیے بہانے ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم نماز کو چھوڑ دیں۔ اور اب یہ جو فکر کی بات ہے، نماز کی فکر کی، اس نماز کی فکر، جن لوگوں کو نماز کی فکر ہوتی ہے، یہ ایسے لوگ ہوں گے جن کو یہ فکر قبر میں بھی فائدہ دے گی۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، آپ سے نے فرمایا کہ جب ایمان والے کو قبر میں ڈالا جائے گا، ایمان والے کو جب قبر میں ڈالا جائے گا اور منکر نکیر اس کے پاس آئیں گے اور اس کو اٹھا کر بٹھائیں گے اور اس سے سوال جواب کریں گے۔ اب اس کی فکر کے بارے میں آپ کو تھوڑا بتاتا ہوں کہ دیکھیے، فکر کا تعلق کیا ہے؟ ہمارا جس چیز کی ہمیں فکر ہوتی ہے نا، وہ ہمارے دل و دماغ پہ سوار ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کا اگلے دن ایگزام ہے، کل آپ کا ایگزام ہے، اب آپ سارا دن پڑھتے رہے، ساری رات پڑھتے رہے، اب آپ کو فکر ہے کہ میں نے وقت پہ اٹھ کے اسکول جانا ہے، رائٹ؟ آپ کو ہر وقت اس چیز کی ٹینشن ہوگی اور آپ کو فکر ہوگی۔ آپ اسی حالت میں سو گئے، آپ نے الارم بھی لگایا، 7 بجے آپ نے اٹھنا تھا، آپ کی آنکھ کھلی 7:30 بجے، اچانک آنکھ کھلی، تو اچانک آنکھ کھلتے ہی پہلی چیز کیا نکلے گی؟ میرا تو آج پیپر تھا، میں لیٹ ہو گیا، اور فوراً کیا کریں گے؟ بھاگنے کی کریں گے۔ اس وقت اگر امی کہہ رہی ہوں گی کچھ کھا لو، ناشتہ کر لو، دودھ پی لو، تو وہ ساری باتیں سمجھ بھی نہیں آئیں گی، کان میں جائیں گی بھی نہیں، کیونکہ اس وقت دل و دماغ کس چیز پہ لگا ہوا ہے کہ میرا پیپر تھا۔ تو جس فکر میں انسان سوتا ہے، اسی فکر میں انسان کی آنکھ بھی کھلتی ہے، اور جب آنکھ کھلتی ہے تو پہلی چیز وہی چیز اس کے ذہن میں آتی ہے کہ میں نے کیا کرنا تھا۔ تو جس شخص کو دنیا میں اپنی نماز کی فکر ہوگی، تو جب اس شخص کو قبر میں ڈالا جائے گا اور منکر نکیر اس کو اٹھائیں گے سوال جواب کے لیے، تو اس کو ایسے محسوس ہو رہا ہوگا کہ جیسے مغرب کا وقت ہو رہا ہے اور سورج غروب ہو رہا ہے۔ تو وہ فوراً کیا گیا کہ نہیں، ٹھہر جاؤ، پہلے میں نماز پڑھ لوں، اپنی میری نماز کا وقت جا رہا ہے، مجھے نماز پڑھنے دو۔ منکر نکیر پھر اس سے کہیں گے نہیں پہلے تم ہمارے سوال کا جواب دو۔ پھر وہ کہے گا نہیں کیا سوال ہے تمہارا؟ وہ سوال پوچھیں گے، وہ پھر کہے گا نہیں 1 منٹ ٹھہر جاؤ، مجھے اپنی نماز ادا کرنے دو، پھر میں سوالوں کا جواب دوں گا۔ اب یہ شخص قبر میں بھی اس فکر میں پڑا، یہ قبر میں بھی اس کو فکر ہے، کیونکہ دنیا میں اس کو فکر تھی، دنیا میں فکر تھی، اسی وجہ سے قبر میں بھی فکر ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر حدیث کا مفہوم ہے اس کے آتا ہے کہ پھر وہ آخر میں جب اس سے سوال کیا جائے وہ اپنے سوال کا جواب صحیح دے دے گا اور وہ کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن کیا ہے؟ فکر، دنیا میں فکر تھی نماز کی، تو قبر میں بھی اس کو نماز کی فکر ہوگی۔ اگر فکر ہی نہیں ہے تو پھر کیا کریں گے؟ تو نماز جو پڑھنی ہے نماز ہمیں جو پڑھنی ہے وہ صرف پڑھنی نہیں ہے، اپنی نمازوں کی فکر کرنی ہے، کیونکہ کامیاب وہی لوگ ہوں گے جن کو اپنی نمازوں کی فکر ہوگی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی نمازوں کی فکر عطا فرمائے اور ان کو وقت پہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو اس طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول ہو۔